نماز کے لیے وقت شاید تھوڑا ہی ہے. ہاں اب ہم سوال و جواب کی مجلس کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو زیارات ہیں ان کے متعلق گزارشات کریں گے. یہ حج کے متعلق ایک طالب علم کی حیثیت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات ملی وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں. اس میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال کسی کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ وہ لکھ کے، خواتین لکھ کے دے دیں، مرد ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں تو پوچھ کے دیں. جی بھائی جان آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی جان یہ منا مزدلفہ عرفات میں جب تک آپ رہیں گے یہ قصر ہی پڑیں گے. یہ 5 دن ہوتے ہیں، یہ کیونکہ آپ مختلف جگہوں میں رہیں گے. پہلے ایک دن آپ منا میں ہوں گے، دوسرے دن آپ جو ہیں 2 نمازیں پڑھیں گے عرفات میں، پھر 3 نمازیں مزدلفے میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 دن 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو، 12 اور 13 ذی الحج کو آپ جو ہیں منا میں رہیں گے. اگر 12 کو آ جاتے ہیں تو 3 دن ہیں آپ وہاں پہ، اگر 13 کو آتے ہیں تو 4 دن ہیں. تو یہ مختلف مقام پہ آپ جو ہے نا ان دنوں قصر نمازیں پڑھیں گے. جی بھائی جان یہ جو ہے نا حج کے دن میں نے عرض کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا دیکھیں آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں مسجد نبوی میں یا حرم میں، وہ آپ مقامی امام کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کو پوری ہی پڑھنی پڑے گی. لیکن جب آپ دوران سفر میں یعنی جدہ سے مدینہ آ رہے، مکہ مکرمہ آ رہے ہیں یا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، رستے میں جو نمازیں آئیں گی وہ قصر کر لیں گے آپ. یہ جو ہے نا بیٹے پانی دینا. یہ ایک سوال ہے، یہ نا بیٹے اس کے پیچھے نا لائٹ چلا دیں ذرا، اس کے پیچھے بٹن ہے لائٹ چلا دیں. جی 1 منٹ میں چلیں. یہ ایک سوال آیا ہے، طواف کے دوران جب کہ طواف مکمل نہیں ہوا نماز جماعت شروع ہو جائے گی، نماز کے بعد کہاں سے طواف شروع کریں؟ ہاں اگر درمیان میں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ نماز ادا کریں، جہاں طواف آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے آپ شروع کریں گے. لیکن اگر یہ معاملہ آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ طواف کرتے ہوئے آپ کا وضو خطا ہو جاتا ہے تو پھر آپ شروع سے طواف دوبارہ کریں گے، وہ طواف اسی طرح نہیں ہوگا. ہاں بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اگر طواف نصف سے زیادہ کر چکے ہیں تو پھر آپ کا وضو خطا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے. اگر خطا ہوتا ہے تو پھر آپ پہلے کو پورا اسی طرح رہے گا اور باقی آپ طواف پورا کر لیں گے، اس میں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اگر وضو خطا ہوتا ہے تو ہمیں طواف دوبارہ ہی کرنا پڑے گا. یہ الوداعی طواف کے لیے صفا مروہ کی سعی لازمی ہے؟ نہیں میرے عزیز بہن بھائیوں، کہ طواف وداع میں صرف طواف ہوگا، اس میں صفا مروہ کی سعی نہیں ہے. صفا مروہ کی سعی حج کے پہلے عمرے میں طواف قدوم کے ساتھ ہے یا طواف افاضہ کے اندر ہے. اگر آپ اس دوران نفلی طواف کوئی کرتے ہیں، وہ کتنا ہی ایک دن میں کتنے ہی کر لیں، اس طواف میں بھی آپ کے لیے صفا مروہ کی سعی نہیں ہے. حج یا عمرہ کی ادائیگی کے دوران اگر احرام کسی حاجی کا کھل جائے تو اس صورت میں کیا بہتر ہے؟ دیکھیں احرام کھلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ خدا نخواستہ کوئی چیز غلاظت لگ جاتی ہے یا کوئی داغ لگ جاتا ہے تو آپ اپنی چادریں بدل بھی سکتے ہیں. احرام کے دوران آپ غسل بھی کر سکتے ہیں تو اس میں اتار کے ہی کریں گے. تو اس لیے احرام بدلنے میں، احرام اتر جانے سے احرام ٹوٹتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا.
حج بدل کے حوالے سے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، یا کوئی بھی مسلمان، اگر وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو دوسرا کوئی بھی مسلمان اس کے بدلے میں حج کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حج بدل کرنے والا پہلے سے خود اس نے اپنا فریضہ حج ادا کیا ہو۔ اگر اس نے اپنا فریضہ حج ادا نہیں کیا تو پھر دوسرے کے لیے حج بدل وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس میں نیت کیا ہوگی؟ آپ جب اپنے لیے کرتے ہیں تو آپ نے صرف یہی کہنا ہے اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک بحج، لیکن جب آپ کسی کے لیے کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے تلبیہ پکارتے ہوئے کہتے ہیں لی امی اپنی ماں کے لیے، لی ابی اپنے بھائی کے لیے، لی ابی اپنے باپ کے لیے، لی اخی اپنے بھائی کے لیے۔ اگر کلمات آپ کو نہیں آتے تو آپ اپنے دل کے اندر اس نیت کو بھی کر سکتے ہیں کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ وہ حج۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جب کوئی حج بدل کرتا ہے یا کوئی کسی کا متبادل روزہ رکھتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کا اجر کم ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کا حج بھی ہوگا، اللہ اسے بھی پورا پورا ثواب دیں گے اس کی محنت کا۔ حج کے دوران کسی مخصوص قسم کا جوتا ہی پہنا جا سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے ذہنوں میں عمومی طور پہ تصور ہے کہ یہ پب کے اوپر چیز نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آپ کوئی بھی چپلی پہن سکتے ہیں، کوئی سینڈل پہن سکتے ہیں، ایسے جوتا پہن سکتے ہیں جس طرح فلیٹ ہوتے ہیں، اس میں اگر اتنی جگہ باقی یہ ننگی ہے، ٹخنے ننگے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو موزہ پہنے ہوئے دیکھا جو اوپر تک چلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے یہاں سے کاٹ دو۔ تو اگر ایسا جوتا ہے جس فلیٹ ہوتے ہیں خواتین کے، وہ تھوڑی سی آگے جوتا یا اتنا اگلی انگلیوں کو ڈھانپا ہوتا ہے یا تھوڑا سا آگے پیچھے پاؤں کا حصہ ڈھانپا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو سہولت سے آپ جوتا پہن سکتے ہیں پہنے۔ آج کل بڑی اچھی سینڈلیں نرم آئی ہیں جس کے اوپر 2 تنیاں لگی ہوتی ہیں، اور وہ بڑی نارملی انسان بڑا نارمل بھاگ بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے۔ آپ وہ سینڈل پہن لیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ احرام اگر کسی کا ناپاک ہو جائے تو کیسے تبدیل کرے؟ انشاءاللہ وہ دوسری چادر باندھ لے، اسے اتارے، اپنے جسم کو دھو لے۔ اگر اسے شک ہے کہ میرے جسم کو بھی کوئی غلاظت لگی ہے تو اپنے جسم کو وہاں سے دھو لے اور دوسری چادر باندھ لے۔ قصر نماز کی رکعتیں بتا دیں۔ یہ دیکھیں کہ قصر نماز حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم سے اجازت مانگی، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تاجر آدمی ہوں اور اکثر سفروں پہ ہوتا ہوں، میں سفر کے دوران جوان بھی ہوں، سفر کے دوران نماز بھی پوری پڑھ سکتا ہوں، روزہ بھی رکھ سکتا ہوں اور دوسرے معاملات بھی، تو کیا میں ایسا کر لوں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ، جو لوگ اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یعنی اللہ نے جو رخصت دی ہے قصر کی، وہ اس کو کر لیتے ہیں، تم ان سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قصر فجر کی میں نے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی اہمیت کے بندے نظر آپ نے فجر کی سنتوں کو پڑھا تھا، 2 رکعتیں فرض اور 2 سنتیں پہلے۔ اب ظہر ہے، ظہر کی صرف 2 رکعتیں ہیں، سنن اور نوافل نہیں ہیں۔ اگر فرض جو قصر کر دیے، سنن اور نوافل کس طرح پورے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح عصر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی قصر نہیں ہے، اس کی 3 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، سنن نوافل نہیں۔ اسی طرح عشاء کی 2 رکعتیں ہیں اور 1 وتر ہے۔
یہ ایک مشورہ آیا ہے کسی کا، تمام حجاج سے گزارش ہے وہ اپنے ساتھ سمارٹ فون ضرور رکھیں. یہ جو آج کل ٹچ موبائل ہے نا، اسے ضرور رکھیں، اور اس میں 2 ایپلیکیشن اعتمرنا اور توکلنا ضرور انسٹال کریں. انٹرنیٹ بھی آپ کا انٹرنیٹ بھی چلنا ہو، کیونکہ بہت سے معاملات میں سعودی حکام نے بہت سختی کر دی ہے، جو بغیر موبائل ایپلیکیشن کے کچھ معاملات نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی. یہاں 2 چیزیں ہیں. آپ اگر اپنے پاس نہیں ہے نا، تو آپ کسی ساتھی کے ساتھ ایسا کر لیں، یا وہاں معلم یا ایسے دفاتر ہوں گے جہاں آپ ان سے اپنی ایپلیکیشن بنوا کے ان سے وہ اس وقت آپ کا فوری طور پہ وہ کاغذ نکال کے آپ کو دے دیں گے کہ جس پہ آپ کا اجازت نامہ ہوگا. یا تو موبائل پہ ہی آپ کا اجازت نامہ ہوگا، اس میں آپ فوری طور پہ آپ کا نام لکھا ہوگا، آپ کی ایپلیکیشن ہوگی. 3 چیزوں کے لیے آپ کو اجازت لینی ہوگی. نمبر 1، عمرے کے لیے آپ نے صحن میں جانا ہے تو آپ کے پاس اعتمرنا اجازت نامہ ہونا چاہیے، آپ پھر صحن میں جا سکیں گے. جب صحن میں چلے جائیں گے پھر آگے سارے آپ کے لیے رستے صفا مروہ تک کھلے ہوں گے. دوسرا، آپ کو اس کی ضرورت ہوگی مینا میں داخلے کے وقت. اس وقت وہاں پہ باقاعدہ جس طرح ایئرپورٹ پہ مشینیں ہیں، انہوں نے پورا ایک سسٹم کر دیا ہے. پہلے جو بھی شخص چاہے مینا میں، مزدلفہ، عرفات میں داخل ہو جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا. مخصوص رستوں میں حجاج داخل ہوں گے اور انہیں اپنی ایپلیکیشن دکھا کے ہی اندر داخل ہونا پڑے گا. وہ چاہے آپ کا معلم آپ کو، اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو کاغذ کی صورت میں دے دے گا، آپ وہ کاغذ دکھائیں گے، یا آپ کو ایک کڑا دے گا، وہ کڑا آپ وہ ڈالیں گے تو آپ کو مینا میں داخل ہونے دیں گے. جس کے پاس نہیں ہوگا وہ نہیں داخل ہو سکے گا. تیسرا، آپ کو ضرورت پڑے گی ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں جانے کے لیے. وہاں پہ بھی 1 دن پہلے آپ کو ایپلیکیشن دینی ہوگی، دوسرے دن کا آپ کو وقت ملے گا. اس وقت آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو ریاض الجنہ میں داخلے کی اجازت ملے گی. یہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ کو لازماً ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. آدمی اپنے فوت شدہ والدین کے لیے عمرہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، اولاد اپنے والدین کے لیے. لیکن عمرے کے لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ضروری ہے کہ ہم میقات سے احرام باندھ کے آئیں. یہ جو لوگ مسجد عائشہ سے جا کے یا جرانہ سے جا کے احرام باندھتے ہیں، یہ صرف ان خواتین کے لیے تھی، کیونکہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ حج کے لیے آئی تھی تو اس وقت آپ کے مخصوص ایام شروع ہو چکے تھے، اس لیے آپ عمرہ نہیں کر سکی کہ حج کے دن آ گئے. جب حج کرنے کے بعد 13-14 ذی الحج کو نبی کریم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو آپ اپنی ساری ازواج کو ملنے گئے تو سید عائشہ اپنے حجرے میں بیٹھی، اپنے خیمے میں بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے پوچھا عائشہ آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب لوگ حج اور عمرہ لے کے جا رہے ہیں، میں صرف حج کیا ہے، عمرہ نہیں لے کے جا رہی. تو آپ نے اس وقت آپ نے فرمایا آپ کے لیے مجبوری تھی، آپ اپنے بھائی عبد الرحمن کو ساتھ لو، تنعیم پہ جا کے، جسے مسجد عائشہ ہے، یہ تنعیم اس جگہ کا نام ہے، کہا وہاں جا کے احرام باندھو اور آ کے اپنا عمرہ بھی کر لو، حج اور عمرہ دونوں تمہارے مکمل ہو جائیں گے. تو ایسی خواتین جو جاتے ہوئے عمرہ نہیں کر سکی تھی اور اب ان کے لیے حج کے بعد ان کی پاکیزگی کے دن ہیں، تو پھر وہ اپنا عمرہ مسجد عائشہ سے کر سکتی ہیں. عام آدمی اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، اور اس کی ہمیں کوئی مثال بھی نہیں ملتی نبی کریم یا صحابہ کے زمانے میں. والدین کے لیے عمرہ ادا کر سکتا ہے. اس کے لیے یا تو آپ کو طائف جانا پڑے گا، یا جوفہ جانا پڑے گا، یا مدینہ منورہ جانا پڑے گا. ان تینوں جگہوں پہ میقات ہیں جہاں ہم جا کے
احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ قصر نماز با جماعت نماز ادا کرنا چاہیے یا اپنی ہی ٹھیک ہے؟ میرے بھائی دو بھی لوگ ہیں تو آپ نماز با جماعت پڑھیں، کیونکہ نماز با جماعت 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اگر زیادہ رش کی وجہ سے عزیزیہ میں ہی نمازیں ادا کر لی جائیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ میرے بھائی حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ثواب تو وہ نہیں نا جو حرم میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 4 ذی الحج تک وہاں سے چین بسیں چلتی ہیں، گورنمنٹ کی بسیں چلتی ہیں، آپ کسی بھی بس پہ بیٹھ جائیں، آپ سے کوئی کرایہ نہیں وصول کیا جائے گا۔ آپ اگر عزیزیہ ہوٹل میں ہیں تو آپ کے ہوٹل کی بس ہوگی جو حرم تک آپ کو پہنچائے گی، اس کا کوئی کرایہ نہیں ہوگا، صرف تھوڑی سی سٹرگل ہے، آپ کو وہاں سے آنا جانا پڑے گا۔ لیکن شاید جو قریب رہتے ہیں ان کے گھر زیادہ دور ہوں، بس جو ہے آپ کو حرم کے نیچے آ کے اتارے گی۔ تو اس لیے اگر آپ تھوڑا سا تردد کر لیں ثواب کے لیے، دیکھیں جانا تو ثواب کے لیے ہے نا، تو بیت اللہ کی نماز جیسی نماز کہاں سے ملے گی ہمیں کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے ایک نماز پڑھنی۔ نماز ظہر کے بعد آپ کے لیے کھانا اور مدینہ منورہ اور دیگر زیارات کا تذکرہ ہوگا، خواتین ادھر ہی نماز پڑھ لیں گی انشاءاللہ۔ جوتا سلائی والا پہن سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ضرور پہن سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ کیا مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے عرض کیا گیا۔ اگر فلائٹ کا شیڈول آگے پیچھے نہ ہو تو وہ عورتیں کیا کریں؟ طواف افاضہ کے لیے آپ اگر اپلیکیشن دیتے ہیں تو ممکن ہی نہیں شیڈول آگے پیچھے نہ ہو، یہ لازمی کر دیتے ہیں، کیونکہ سعودی حکومت نے تمام ایئر لائنز کو حکماً کہا ہے کہ اگر کوئی عورت اس وجہ سے طواف افاضہ رہ جانے کے ڈر سے اس کی فلائٹ جو ہے نا فلائٹ میں جانا ناممکن ہے تو اسے ہر صورت دوسرے تیسرے چوتھے دن کی فلائٹ میں جگہ دے کے اسے پہنچائیں۔ احرام کے نفل ہوتے ہیں یا نفل وضو کے یا مسجد کے پڑھتے ہیں؟ احرام کے نفل نہیں ہوتے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فرض نماز کے بعد سنت ہے کہ احرام باندھا جائے۔ اگر فرض نماز نہیں ہے تو آپ اسی طرح، اگر آپ وضو کے نفل پڑھتے ہیں یا تحیت المسجد پڑھتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا احرام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ عورتیں جب ایام کی حالت میں فارغ ہو کر طواف زیارہ کے لیے جائیں تو کیا دوبارہ احرام پہننا ہوگا یا عام لباس؟ خواتین کا تو احرام ہی عام لباس ہوتا ہے، وہ اس وقت تک احرام کی حالت میں ہی رہیں گی جب تک وہ طواف افاضہ نہیں کر لیتی، اس کے اوپر احرام کی شرطیں ختم نہیں ہوتی۔ کیا عورتوں کے لیے جوتا مخصوص ہے یا جو مرضی پہنے؟ عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کوئی بھی جوتا، آپ جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، لیکن یہ دستانے نہیں پہن سکتی۔ کسی بیماری کی وجہ سے وضو بار بار خطا ہو جائے تو کیا کرے؟ 2 دفعہ وضو کرے، اس کے بعد اگر پھر خطا ہوتا ہے تو وہ اسی حالت میں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو۔ 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے ناخن وغیرہ تراش سکتے ہیں؟ بالکل تراش سکتے ہیں۔ یہ حجاج کے علاوہ جو یہاں قربانی کرنا چاہتا ہے یہ ان کے لیے حکم ہے۔ آپ اگر 1 ذی الحج کے بعد عمرہ کرتے ہیں تو اس میں آپ بال بھی کٹوا سکتے ہیں، ٹنڈ بھی کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ طواف اور سعی کے دوران مخصوص دعاؤں کے علاوہ دعائیں ہیں، مانگ سکتے ہیں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جو چاہے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن جو جمرہ یمنا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ صرف ربنا اتنا بھی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ 3 رکنوں کے ارد گرد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔
اگر احرام کی حالت میں عورت کے لیے کپڑا آگے لٹکانا مشکل ہو تو کیا تصویر میں دکھایا گیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ حجر اسود کے ٹوٹل کتنے استلام ہیں؟ حجر اسود کے 8 استلام ہیں عام، ایک آغاز پہ اور ہر چکر کے بعد ایک، یہ 8 بنتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے طواف قدوم کرنا ہے تو پھر 9واں استلام بھی کرنا ہے، 8 ہوں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آگے آپ حجر اسود کے سامنے آ کے استلام کر کے پھر جائیں گے۔ مینا میں 5 دنوں میں ساری نمازیں قصر کرنی ہے فجر مغرب کے علاوہ، قصر سے مراد آدھی ہے کیا؟ جی بالکل اسی طرح ہے۔ طواف کے دوران اگر تھک جائے تو کیا تھوڑی دیر کے لیے روک سکتے ہیں؟ بالکل روک سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ سستا کے پھر آگے چلے جائیں۔ اسی طرح صفا مروہ کے درمیان اگر تھک جائیں تو تھوڑی دیر روک سکتے ہیں، تھوڑی دیر کسی کنارے پہ لیٹ کے سو بھی سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کی فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ منورہ جاتی ہے ان لوگوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ پلیز وضاحت کریں۔ ان کی ترتیب یہ ہوگی، بھائی جان وہ میقات لائیں ذرا، وہ نہ پہلے دن اپنے گزاریں گے مدینہ منورہ میں، پھر جس دن انہوں نے مدینہ منورہ سے آپ کو مکہ مکرمہ لے کے جانا ہے اس دن آپ اپنے کمرے میں غسل کر لیں، یا آپ کا یہ میقات ہے ذوالحلیفہ، یہ مدینہ منورہ سے 7 کلومیٹر باہر ہے، آپ یہاں پہ آ کے غسل کر لیں اور یہیں پہ احرام باندھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے مدینہ منورہ میں غسل کرنا ہے تو احرام یہیں پہ آ کے باندھنا ہے۔ خواتین اپنا لباس تبدیل کر لیں لیکن نیت یہاں سے آ کے کرنی ہے آگے عمرے یا حج کے۔ اس کے بعد سارے معاملات اسی طرح ہے جس طرح دوسرے ہیں، صرف یہ ہے کہ اگر لاہور سے یا کسی منزل سے جاتے ہیں تو پھر ہمارا میقات یہ ہوگا یلملم، جو جہاز اترنے سے 35 منٹ پہلے ہوگا۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے آئیں گے تو پھر آپ کا یہ ہوگا ذوالحلیفہ، یہاں سے آپ آگے آ کے انشاءاللہ حج یا عمرہ کریں گے۔ جی طواف میں آپ دعا کر سکتے ہیں، طواف آپ کا اپنا ہی ہوگا، کیونکہ جو بات رسول اللہ سے ملتی ہے ہمیں وہی لینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ طواف کریں، طواف کے بعد جو دعا ہے اس میں اپنے والدین کے لیے روکے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عافیت کے لیے، اگر وہ خدا نخواستہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں آپ ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، اپنا کریں، اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ یہ طواف آپ کا ہی ہوگا۔ گزارش ہے قصر نماز مکہ میں کتنے دن کی رہائش پر نہیں ہوتی؟ میرے بھائی مکہ میں جب آپ ہوں گے نا تو اس وقت آپ نے نماز جو ہے حرم میں پڑھنی ہے، جب آپ حرم میں پڑھیں گے تو اس وقت مقامی امام نماز لازمی بات ہے پوری پڑھائے گا، تو آپ وہاں پہ پوری ہی نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر بالفرض آپ نے 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو آپ ارد گرد کہیں نماز پڑھتے ہیں تو 3 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں، 3 دن سے زائد ہے تو پھر آپ پوری پڑھیں گے۔ بعض روایات میں 7 دن آتے ہیں، لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ مکے میں جا کے حرم کی نماز کو مس نہ کرنا، جس طرح ممکن ہے جتنی دور بھی آپ ہوں کوشش کریں کہ اگر آپ عزیزیہ میں ہیں نا تو آپ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے لیے نکلیں، جا کے حرم میں تہجد بھی پڑھیں، فجر پڑھیں، اشراق پڑھ کے واپس آ جائیں،
پھر اس کے بعد آپ اپنے کمرے میں رہیں، آرام کریں، ظہر کی نماز آپ وہیں پہ پڑھیں، ظہر کے بعد کھانا کھانے کے بعد پھر عصر سے پہلے آپ حرم میں پہنچ جائیں، عصر مغرب عشاء حرم میں پڑھ کے پھر واپس آ جائیں، آپ کا دن بھی بڑا اچھا گزرے گا، اور آپ حرم میں 4 نمازیں عزیزیہ میں رہتے ہوئے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر خواب میں نانا ملے اور سوال کرے مجھے عمرہ کروائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک خواب ہے، آپ اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں تو آپ ان کا عمرہ بدل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ 7 چکر مکمل کر کے مروہ کے مقام پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جب ہم عام طواف کریں گے تو کیا اس کے بعد بھی مرد عورت بال کاٹیں گے؟ نہیں، صرف عمرہ کی ادائیگی کے بعد اور حج کی ادائیگی کے بعد آپ نے بالوں کو کاٹنا ہے، عام طواف کرنے کے بعد نہیں، ایسا نہیں۔ کیا طواف زیارہ کرنے کے بعد بھی بال کاٹنے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، صرف 2 دفعہ بال کاٹنے ہیں، ایک جب بھی عمرہ کریں گے، عمرہ مکمل کرنے کے بعد بال کاٹیں گے، دوسرا جب حج کریں گے، حج پرفارم کرنے کے بعد 10 ذی الحج کو قربانی کرنے کے بعد آپ بال کاٹیں گے، اس کے علاوہ کہیں بال کاٹنے کا حکم نہیں ہے، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ۔ جی جی جی، ایسا نہیں ہو سکتا محترم، یہ ایسا نہیں، اسے چاہیے کہ اگر وہ کسی ایسے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اسے ویسے حج کروا دے تو اللہ اس کو اجر الگ دے دے گا، لیکن حج بدل وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے حج کیا ہوگا۔ کیا ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں گے؟ اگر وہاں جگہ نہ ہو تو پھر آپ بیت اللہ میں کہیں بھی، یعنی مسجد حرام کے اندر کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو عام طواف ہے آپ کو وہ صحن میں نہیں کرنے دیں گے، آپ کو برآمدے میں، دوسری منزل پہ، اوپر چھت پہ طواف کریں گے، اس میں آپ اگر ممکن ہے تو جہاں پہ مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے جا کے نفل پڑھ لیں، اگر ممکن نہیں تو جہاں بھی آپ ہیں آپ وہاں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد جورانہ نہیں، جعرانہ ہے کا میقات ہے کہ نہیں؟ میقات ہے، لیکن کن کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کی جنگ لڑی تھی اس وقت واپس آتے ہوئے جورانہ میں احرام باندھا تھا، لیکن مکہ سے جورانہ جا کے احرام باندھنے کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ یہ میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھے نا، یہ دونوں مسجد عائشہ کا عمرہ اور جرانہ کا عمرہ ان لوگوں نے لوگوں کو شروع کروایا تھا، اب یہ اتنا پکا ہو گیا ہے کہ لوگ اس کے انگیسٹ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ عمومی طور پہ پہلے آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ اس سے واقف ہی نہیں تھے، بلکہ میں 91 میں جب پہلی دفعہ اللہ نے مجھے توفیق دی حج کے لیے میں گیا تو اس وقت بہت کم لوگوں کو مسجد عائشہ کے عمرے کا علم تھا، اور عجیب بات یہ کہ عام مکے میں اس وقت 1 ریال ٹکٹ تھی، جہاں مرضی جائیں، لیکن جب وہ تنعیم کے لیے جاتے تھے تو وہ 8 ریال لیتے تھے، تو یہ جو ہے نا ایک کاروباری لوگوں نے کام شروع کروایا تھا، تو یہ اب اتنا پختہ ہو گیا ہے، لوگوں کو 8-10 ریال میں عمرہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جلدی جلدی جا کے عمرہ کر لو، تو ہمارے بعض علماء بھی اب اس کا فتویٰ دینے لگ گئے ہیں، لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے جو معلوم ہے
وہ یہی ہے کہ نہ اللہ کے نبی نے نہ آپ کے صحابہ میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا تھا، ہمیں بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ویسے ہی آرام موڑ کر سے حرم کے صحن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ویسے تو اجازت ہوتی نہیں اس کے بارے میں۔ دیکھیں اس بارے میں دو ذہن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک قانون بنایا ہے، ہم ان کو ایک قانون کی پاسداری کریں۔ انہوں نے حجاج کی آسانی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہی ہے، لیکن کچھ خیال یہ بھی ہے کہ دیکھیں حرم سے روکنا اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر وہ یہ ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنی سہولت کے لیے ویسے ہی لباس تبدیل کر کے تو اندر چلے جاتے ہیں، تو اگر پوچھ لیا تو پھر جھوٹ بولیں گے کہ میں عمرہ کے لیے آیا ہوں، کہ جب کہ عمرے کی نیت ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر تو بہتر یہ ہے نہ جائیں، لیکن بعض لوگ اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں کہ انہوں نے روکنے کی اجازت نہیں ہے، انہوں نے روکا ہے تو ہم اس طرح کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ جیسے اپنے دل کو مطمئن سمجھے ویسے کر لیں۔ جی محترم، مرد چل کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہنیں یا اندر واش رومز ہیں اور وضو کی ٹوٹیاں بھی ہیں، بہنیں یہاں پہ نماز پڑھ لیں گی، ہم انشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھ کے آئیں گے، اور زیارات کے متعلق یہ تقریباً آدھے گھنٹے کی بات ہے وہ کریں گے، بلکہ اس سے بھی جلدی ختم کر دیں گے۔ جی نہیں، پہلے طواف جس نیت سے کیے ہیں وہی ہیں، جو الوداعی طواف ہے وہ اسی طرح ہوگا۔ طواف زیارہ اور الوداعی طواف دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بھائی جان۔ اس میں صرف ہمارے جو مولانا الیاس قادری صاحب ہیں کراچی والے، یہ انہوں نے ایک نئی بات پیش کی ہے کہ جس نے حج کے دنوں میں طواف کیا ہو اور وہ صفا مروہ کی سعی بھی کر لے تو وہ جو ہے نا طواف زیارہ نہ بھی کرے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ بھائی جان الوداعی بھی یہی میں نے عرض کیا ہے نا کہ الوداعی کا مطلب ہے آخری طواف کرنا، وہ تو آپ نے آخری نہیں کیا ہوا نا بھائی جان، وہ آپ نے الوداعی کیا ہی نہیں ہے، وہ تو روٹین میں کر رہے ہیں نا آپ۔ الوداعی وہی ہے جو سب سے آخر میں، آپ بے شک 2 دن پہلے کر لیں لیکن اس کے بعد حرم میں نہ آئیں۔ جی مطلب اس کے بعد نہ جائیں، جانا چاہے تو پھر الوداعی طواف کریں۔ دیکھیں الوداعی کا مطلب ہے آخری۔ دیکھیں نا اب آپ ان سے گلے ملے ہیں، یہ پہلی دفعہ، تو اب جاتے دفعہ پھر ملیں گے تو وہ الوداعی ہوگا، یہ نہیں۔ کوئی بات نہیں ہے جی، میں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ انشاءاللہ آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ وہ